إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک، اپنی اپنی امتوں تک اللہ کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرات و حاضرین، اس مقدس خطبہ جمعہ میں جو عنوان، جو موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے: ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع، جس کا عنوان میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے، میں اس کے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں بطور تمہید کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، دیکھتے ہیں سوسائٹی میں، جب کسی کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، جب کسی کے گھر میں کوئی عزیز آنے والا ہوتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا ہو، آنے والا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے گھر کا ماحول؟ گھر میں تیاریاں ہوتی ہے، گھر میں تیاریاں ہوتی ہے اس کے آنے کی۔ اس کے آنے سے پہلے ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آرائش، آسائش کا خیال رکھا جاتا ہے، گھر کو اچھی طرح سے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں، جب ایک مہمان کے لیے ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں
تو وہ مہمان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے، جو کہ اتنا عظیم مہمان ہے، تو ہمیں اس کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، اس کا استقبال ہمیں کیسا کرنا چاہیے، ذرا سوچے تو صحیح۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں، آخر وہ کون سے کام ہے، آخر وہ کون سے اعمال ہے جس کو کر کر ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ کس بات پر شکر ادا کرنا ہوگا؟ ذرا آپ سوچئے تو صحیح۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست و احباب تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے خاندان والے تھے، ہمارا پڑوسی تھا۔ گزشتہ رمضان میں وہ ہمارے ساتھ سحری کیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ افطار کیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ تراویح پڑھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے سامنے صدقہ کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا۔ لیکن آج وہ موجود، ابھی رمضان آنے والا ہے لیکن وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تو ذرا آپ کو شکر اس بات کا ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے، دوبارہ یہ مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ نے یہ مہلت، یہ موقع دیا ہے کہ آپ رمضان میں اللہ کو راضی کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف کرا سکے، آپ جہنم سے اپنے آپ کو دور کر سکے، جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا سکے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ قرآن ہمیں چیخ چیخ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، تمہارے پروردگار نے تمہیں خبردار کر دیا ہے کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے، میں جو نعمت تمہیں دے رہا ہوں، جو انعام تمہارے اوپر کر رہا ہوں، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے، اس پر میرا شکر گزار بنو گے، میں تمہیں اور عطا کروں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے نافرمانی کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اگر ہم یہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے رمضان مبارک کی صورت میں، جو اللہ نے انعام دیا ہے، موقع دیا ہے، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اس بات پر تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں اور رمضان مبارک نصیب کرے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا بھی عقیدہ بھی ہے، سوچ اور ہماری ذہنیت بھی ہے، کس بات پر؟ کہ اللہ رب العالمین نے نبی محترم، نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھی کہ آپ رات کو اٹھ کر اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا زیادہ قرآن مجید کی کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے قیام اللیل میں، تہجد میں، کہ زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سجن آ جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کی عبادت کر کے اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جہاں اللہ رب العالمین کا زبان کے ذریعے شکر ادا کرے، الحمدللہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جہاں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے وہیں عبادت کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو معصوم عن الخطا بنا دیا ہے، تو اللہ کے نبی نے جہاں زبان سے شکر ادا کیا وہیں عبادت کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو لہٰذا جب اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نعمت کی صورت میں موقع دیا ہے، عطا کیا ہے، دیا ہے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں زبان کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اس مہینے کے ملنے پر، وہیں رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ چلیے ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ رمضان مبارک کا استقبال کرنا چاہتے ہیں،
آپ رمضان مبارک کا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہوگا۔ آپ جو بھی عمل کریں گے، جو بھی رمضان مبارک میں عبادتیں کریں گے، آپ رمضان مبارک میں جو بھی کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، لوگوں سے واہوائی، لوگوں سے تعریف بٹورنے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، جب پہلا روزہ ہوتا ہے، فجر کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو جائے، کوئی دوست مل جائے نماز میں مسجد میں، اس سے سوال سب سے پہلا ہمارا یہی ہوتا ہے، روزہ رکھے آپ؟ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتا ہے، فوراً ہمارا جواب ہوتا ہے، ارے اتنا بوڑھا رکھے میں روزہ رکھ رہا، شوگر پیشنٹ ہوں، بی پی پیشنٹ ہوں، بیمار ہوں، میں روزہ رکھ رہا، تو رکھتا نہیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے ذرا خود سوچ کے بتائیے، آپ جو اس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بی پی پیشنٹ ہوں، شوگر پیشنٹ ہوں، بیمار ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو جو آپ نے روزہ رکھا ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے رکھا ہے یا اللہ کے لیے رکھا ہے؟ آپ نے جو یہ روزہ رکھا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے، یا لوگوں سے تعریف پانے کے لیے رکھا ہے، لوگوں سے واہوائی پانے کے لیے رکھا ہے؟ ذرا اور آگے چلیے۔ ہمارے رمضان مبارک میں ہماری نیت اکثر لوگوں کی، میں سب لوگوں نہیں کہتا، اکثر لوگوں کی نیت خالص نہیں ہوتی، صرف تعریف بٹورنا ہوتا ہے۔ ذرا اور آگے چلیے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں جب ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی ساتھی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا مسلمان بھائی جب مسجد میں ہمیں نہیں دکھتا ہے، کسی وجہ سے مل گیا اچانک، سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، ارے رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اتنا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، اتنا برکت والا مہینہ، تراویح کا اہتمام نہیں کرتا، میں بوڑھا ہوں، مجھے ٹھہرنے نہیں آتا، میں بیٹھ کر پڑھتا، میں یہ کرتا، اتنا زیادہ لمبا قیام کرتا، میں ٹھہرتا، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ مجھے بتائیے، آپ نے جو قیام کیا ہے، آپ نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے، اللہ کے لیے پڑھی ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھی ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان مبارک میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ کے نبی نے کہا غفر له ما تقدم من ذنبه، میں ایسے بندے کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نے قیام کیا ہے، آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں اللہ کے لیے، تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ اگر آپ نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اگر آپ گھنٹوں بھی اگر تراویح کی نماز کھڑے ہو کر پڑھ لے، آپ کو فائدہ ملنے والا نہیں۔ ذرا اور آگے چلیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، بہت سارے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں خود تو الحمدللہ اچھی بات ہے اگر آپ کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں کتنا قرآن ختم کر لیا، کتنے پارے پڑھ لیے، کتنے رکوع پڑھ لیے، کتنی آیتیں پڑھ لی، اتنے دن گزر گئے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، ابھی تک قرآن ختم نہیں ہوا۔ آپ نے جو قرآن پڑھا ہے، آپ نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے یا لوگوں کو بتلانے کے لیے کی ہے؟ آپ نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے یا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے؟ ذرا اور آگے چلیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، عموماً رمضان مبارک میں چاہے وہ جماعت ہو، جمعیت ہو، یا خود پرسنلی بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریبوں کو اناج تقسیم کرتے ہیں، ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے، ایک اناج دے رہا ہے تو 4 لوگ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچاتے ہے نا؟ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں؟ جبکہ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، اگر آپ صدقہ چھپا کر کرتے ہیں تو اللہ اگر آپ سے ناراض ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ آپ جو لوگوں کو دکھلا کر رہے ہیں، سارا صدقہ آپ کا، ساری نیکی برباد کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ظاہر ذکر کروں گا کہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل نہیں کیا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے بس، تو پھر ایسا عمل، آپ کا بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ کیسے؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، بڑا لمبا واقعہ، چھوٹا کر کے سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شہید اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے گیا، غازی جنگ کرنے کے لیے گیا، لڑتا شہید ہو گیا۔ اس کی نیت کیا تھی؟ لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ میں غازی ہوں، میں شہید ہوں، اللہ کے راستے میں کٹ گیا، اللہ کے راستے میں مر گیا۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں لایا جائے گا، اسے پوچھے گا اللہ رب العالمین تو نے یہ جو عمل کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں غازی بن سکوں، میں نے اس لیے کیا تاکہ تجھے راضی کر سکوں، میں نے اس لیے کیا تاکہ تجھے خوش کر سکوں، جنت حاصل کر سکوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے،
تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے لوگ غازی کہے، تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھے شہید کہے۔ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، اللہ رب العالمین کہیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے شہیدوں کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ شہید کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ توبہ کر دیتے۔ دیکھیے اتنا عظیم الشان عمل کرنے کے باوجود خالص نیت نہیں تھی اس کی، دکھلاوا تھا، تو اتنا عظیم الشان عمل بھی بیکار ہو گیا۔ تو اگر ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، رمضان میں ہم تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، رمضان میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، رمضان میں دعائیں توبہ و استغفار کر رہے ہیں، ہم اچھے سے اچھا عمل بھی کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو یہ عمل آپ کا بیکار ہوگا۔ لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ آپ یہ عہد، یہ پیمان، یہ وعدہ کر کے اٹھیے کہ میں اب رمضان مبارک میں جو بھی عبادت کروں گا اللہ کے لیے کروں گا۔ میں نے جو بھی پہلے کچھ بھی کیا ہے، جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہے، جو دکھلاوا میں نے کر لیا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اب رمضان مبارک میں ایسے گزاروں گا، اللہ کے لیے کروں گا جو بھی آپ۔ ذرا اور آگے چلیے، اگر آپ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ رمضان مبارک کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی رمضان مبارک کے مسائل کا علم رکھ لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، فجر میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اذان ہوتے ہی جو پلیٹ میں کھانا بچا ہوتا ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا کہ جو پلیٹ میں کھانا بچا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اتنا کھا لینا چاہیے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو وہ کھانے کو ضائع، ہم لوگوں کو علم نہیں تھا، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ارے اذان ہو گئی اب نہیں کرنا، اب کھانا نہیں۔ اس کے علاوہ اور دیکھیے، اگر کسی کے پاس رمضان مبارک کے علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کسی وجہ سے الٹی آ گئی، سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا، آپ کھانے پینے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور دیکھیے اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اگر افطار وقت سے پہلے کر لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اسے قضا کرنا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وقت سے پہلے کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس رمضان مبارک کے مسائل کا علم ہوتا تو آپ یہ کوتاہیاں، آپ یہ غلطیاں کرتے۔ بعض لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، اعتکاف کے مسائل معلوم نہیں، بعض لوگوں کو صدقۃ الفطر کب دینا ہے، اس کا ٹائم کب سے کہاں تک ہے نہیں معلوم، کب بھی دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، رمضان مبارک کا استقبال ہم کرنا چاہتے ہیں، تو رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی روزوں کے مسائل جان لیں، تراویح کے مسائل جان لیں، اعتکاف کے مسائل جان لیں، زکوٰۃ کے مسائل جان لیں، صدقۃ الفطر کے مسائل جان لیں، ہر بات کا، ہر جو رمضان المبارک سے جس چیز عمل کا تعلق ہو اس کا علم پہلے ہی حاصل کر لیں۔ چلیے ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر آپ رمضان مبارک کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو صاف کر لیجیے اور اپنے زبان پر کنٹرول رکھیے۔ دو باتیں ہیں، اپنے دل کو صاف کر لیجیے اور اپنے زبان پر کنٹرول رکھیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں اپنے سوسائٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پورے رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن دل صاف نہیں ہے۔ مطلب دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے۔ میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، تراویح کا اہتمام کر رہا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کر رہا ہے، توبہ و استغفار سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے دل صاف نہیں ہے، اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، حسد دل میں ہے، نیکی برباد۔ آپ نے صدقہ کیا، نیکی کا کام کیا، آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، نیکی برباد۔ ذرا تصور کر لے، اسی لیے چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، سب کچھ ختم کر لیجئے، اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ کو سدھار لیجئے، صلح کر لیجئے۔ وہیں دوسری طرف رمضان مبارک کے مہینہ آنے سے پہلے اپنے زبان پر کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیجئے۔
بعض لوگ کیا ہوتے ہیں رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بات سے بچتے نہیں، جھوٹ سے بچتے نہیں، بےہودہ کاموں سے بچتے نہیں ہیں، گناہ کے کاموں سے بچتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، ایسا انسان جو روزے کی حالت میں بےہودہ کام کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا فليس لله حاجہ، اللہ کو ایسے بندے کی حاجت ضرورت ہے ہی نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ مطلب یہ کہ آپ اگر گناہ کا کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سب کامیں کر رہے ہیں آپ گناہ کے کام، آپ بھوکے پیاسے، تو خالی آپ کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا، ثواب ملنے والا؟ تو لہٰذا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجیے، اپنے زبان پر کنٹرول رکھنا سیکھ لیجیے، جھوٹ سے بچیے۔ دوسرا یہ ایک دوسرے کی چغلی نہ کرے، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں جائے گا نہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سب کر رہے ہیں، آپ چغلی بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل بیکار ہے اور تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ وہیں دوسری طرف رشتہ داریوں کو مت کاٹیے، رشتہ داریوں کو مت کاٹیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ نمازی ہوتا ہے، حاجی ہوتا ہے، عمرہ کرنے والا، سب کچھ کرتا ہے، ہر اچھا عمل کرتا ہے، لیکن رشتہ داری توڑا ہوا، رشتہ داری کو کاٹا ہوا ہوتا ہے، رشتہ داری توڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ روزہ رکھیے، صدقہ کریے، خیرات کریے، سب کریے، آپ کا سب عمل کیا ہوگا؟ بیکار ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ رمضان مبارک اب آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے دل کو بھی صاف کر لیجئے اور اپنے زبان پر کنٹرول رکھنا سیکھیے۔ اسی طرح ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ہمیں جب بھی وقت ملے، جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، ہمیں اپنے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک ٹائم، ایک ایک پل کو ضائع اور برباد نہیں کریں۔ ہر پل کو، ہر سیکنڈ کو غنیمت سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے اسلاف صحابہ کرام رمضان المبارک میں قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے تھے پتہ ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انما ہوا قراءۃ القرآن واطعمۃ الطعام۔ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ یعنی رمضان مبارک میں جتنا بھی ٹائم ملتا، جتنا بھی وقت ملتا، جتنا بھی لمحہ ملتا، کیا کرتے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو کھانا کھلانے میں لگا دیتے، یعنی لوگوں کو افطار کرانے میں، غریبوں کو کھلانے میں، پلانے میں وقت اپنا لگا دیا کرتے تھے۔ اور ذرا سنیے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان مبارک آتا تو تمام وظائف چھوڑ دیا کرتے تھے، تمام ذکر و اذکار، تمام خیر کے کام، جو ذکر و اذکار تھے، تسبیح تھے، تمہید تھے، وہ تمام چھوڑ دیتے تھے، بس قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سعید بن عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر تیسرے دن قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، آپ خود غور کیجئے کہ آپ نے اتنے رمضان گزار لیے، اس میں آپ نے کتنے مرتبہ قرآن کمپلیٹ کیا؟ خود آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لیجیے۔ ہمارے اسلاف کیسے کرتے تھے اور ہم کیا کرتے، خود دیکھیں۔ ہم جب فری ہوتے تو کیا کرتے پتہ ہے؟ ہمارا دن بھر کا رمضان مبارک کا شیڈول کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سحری کر لیا، سو گئے، اس وقت اٹھنا چاہیے جب ہمیں ڈیوٹی پہ جانا ہو یا دکان پہ جانا ہو۔ ظہر پڑھ لیے، عصر پڑھ لیے تو پڑھ لیے، مغرب پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے، وہی اپنے دوسرے دنیاوی کاموں میں مصروف ہو۔ ہمارا رمضان ایسے گزرتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا رمضان دیکھیے، جب کبھی بھی جتنا بھی وقت انہیں میسر آتا قرآن مجید کی تلاوت میں لگاتے تھے۔ ہم کیا کرتے پتہ ہے؟ فری ہوتے موبائل لے کر بیٹھ جاتے۔ جتنی مرتبہ ہم اپنے ماں کا چہرہ، اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیتے، اتنی مرتبہ تو ہم واٹس ایپ اوپن کر کے دیکھتے ہیں کتنی میسیجز ہیں، کتنی میسیج ہے نا؟ یہی سچائی ہے نا کہ رمضان مبارک صرف اس لیے آیا ہے، جس طرح آپ نے 11 مہینے گزار دیے، ہم رمضان مبارک بھی ویسے ہی گزارتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اصلاح کر لیجئے، یہ سمجھ کر رمضان گزاریے کہ جو رمضان آپ کو مل رہا ہے یہ آخری رمضان ہے۔
ایسے گزاریے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا سے فائدہ اٹھانے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ جو عمل میں نے ذکر کیے ہیں جس سے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق دے۔